الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وقال الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ جو کہ موجودہ زمانے میں ہمیں بڑے پیمانے پر نظر آتا ہے، اس کی طرف متوجہ کیا تھا، اور پس منظر کے طور پر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ تاریخی اعتبار سے نہایت ہی ایک عجیب بات ہے۔ اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو یہود و نصارہ کبھی بھی آپس میں متفق نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیمانے پر لڑتے رہے ہیں، جنگ و جدال جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن رہے ہیں، اور مذہبی اعتبار سے اب بھی یہ ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں۔ مگر جدید کہہ لیں کہ مفادات کے پس منظر میں جدید دور کے اندر یہ آپس میں عالم اسلام بالخصوص وہ مسلمان جو توحید و رسالت آخرت کی تعلیمات پر کاربند رہتے ہوئے اسلامی اقدار، اسلامی روایات، اسلامی تعلیمات کے تحفظ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ محاذ قائم کیے رکھتے ہیں۔ میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ تاریخی اعتبار سے جس طرح عیسائیت وجود میں آئی، ان تعلیمات کے بالکل خلاف ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آئے تھے۔ یہ بات واضح ہے، یہ بات بدیہی ہے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے سچے نبی ہوں، اللہ کے سچے رسول ہوں، اور وہ جس دعوت کو لے کر آئے ہوں وہ دعوت اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف یا توحید رسالت آخرت کے جو بنیادی تصورات ہیں وہ دعوت ان کی طرف نہ ہو، بلکہ وہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کہیں کہ میری الوہیت کا اقرار کرو۔ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ایسی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یقیناً اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو پھر کیا وہ یہ دعوت دے رہے ہوں گے کہ میری عبادت کرو، مجھے اللہ کا بیٹا قرار دو؟ کیا وہ یہ دعوت دیں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے اوپر انجیل نازل ہوئی، انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو
انجیل کا جو لفظ ہے یہ لفظ ہی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی بنی نوع انسانی کے لیے جو ان کے ذریعے سے پہنچائی گئی. انگریزی میں انجیل کو گاسپل کہتے ہیں, گاسپل GOSPELL, اور یہ گاڈ اسپیل یعنی اللہ کی طرف سے دی جانے والی خوشخبری, ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے گاڈ اسپیل. تو گاسپل اس کا مخفف ہے اور اردو میں انجیل ترجمہ کیا جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے آنے کی خوشخبری لے کر آئے تھے. یہ بنیادی بات تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے تحفظ کے لیے اس کے قیام سے پہلے خوشخبری کے طور پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے. اور آپ کی تعلیمات بڑی عمدہ تعلیمات تھیں, آپ کے اخلاق بڑے عمدہ اخلاق تھے جو موجودہ ہمارے پاس عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید جسے کتاب مقدس یا بائبل کہتے ہیں, یہ جو صحائف اپنی اصل شکل میں موجود تو نہیں ہیں مگر موجود ہیں, جس بھی شکل میں موجود ہیں بہت زیادہ قابل اعتبار نہیں ہیں, ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. مگر اس کے باوجود کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, ان کے اندر بہت تحریفات ہیں, بہت قطر و بیونت ہے, اس کے باوجود ان کتابوں یا ان صحائف کا مطالعہ کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ خود ان کتابوں کے اندر بھی جو اصل صحائف کی جانب منسوب صحائف ہیں, چاہے وہ تورات موسوی کے صحائف ہوں یا اناجیل اربع ہوں, ان کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی الوہیت کا کسی قسم کا دعویٰ کیا ہو یا اپنی طرف جو ہے وہ ایسی دعوت دی ہو کہ جس کے نتیجے میں ان کو اللہ کا بیٹا یا کلام اللہ جو ہے وہ تصور کیا جائے. نہ ہی قرآن مجید جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنی بھی تفصیلات ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتی ہیں اس سے کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف دعوت دی ہو, اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے اپنے صحائف جو کہ قابل اعتبار بھی نہیں ہیں ان کے اندر بھی پھر بھی نہیں ملتی ہے. ہاں, عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید کی وہ کتابیں جو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب نہیں ہیں, دیگر جو ہے وہ رسولوں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں, یا دیگر جو ہے وہ تاریخی طور پر مانے جانے والے صحائف کے طور پر دیکھی جاتی ہیں, ان میں بہت سی باتیں ملتی ہیں جو کہ عیسائیت کے عقائد کو واضح کرنے والی ہیں. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جب وہ تثلیث, عقیدہ کفارہ یا ابنیت مسیح کے عقائد کے دعوے دار نہیں تھے, جب وہ خود ان بنیادی عقائد کے جن کے بغیر کوئی بھی فرد جو ہے وہ دنیا عیسائیت میں یا عیسائی بن نہیں سکتا ہے, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی تعلیمات دی ہی نہیں ہیں تو پھر عالم عیسائیت ان عقائد پر کیوں عمل پیرا ہے, کیوں کاربند ہے؟ یہ بات بنیادی سوال کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہے جس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے ہم نے. یاد رکھیے گا کہ بنی اسرائیل ہی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی, اس عظیم الشان واقعے کی طرف قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ بڑی تفصیل سے ہمیں اشارہ ملتا ہے, بڑی تفصیل سے وہ واقعات بھی درج کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی حضرت مریم سلام اللہ علیہا, ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ واقعات جو ہیں وہ تفصیل سے ملتے ہیں. بغیر باپ کے پیدائش ہوئی
اور کس طرح سے پیدائش کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود پالنے کے اندر ہی یعنی گود کے اندر ہی کلام کر کے اپنی رسالت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو متوجہ کر دیا تھا اور آگاہ کر دیا تھا. یہ باتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. اور پھر ایک طویل عرصہ تک جو ہے وہ ان کے درمیان یعنی بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں جو ہے وہ وقت گزارا کہ جو راہ راست سے جو ہے وہ بھٹک چکی تھی ان کو راہ راست پر لانے کے لیے تگ و دو کرتے رہے. آپ کے حواری بھی جو ہے وہ اس کام میں آپ کے بڑے مددگار تھے. اب جو بات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جس سے جو ہے وہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے عیسائیت جو موجودہ عیسائیت ہے وہ ابتداً ان عقیدوں کے مطابق وجود میں آئی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت شدہ نہیں تھے. وہ پھر عقائد سامنے کیسے آئے, ان کا وجود کیسے ہوا, وہ سامنے کیسے آئے, لوگوں نے ان پر اعتبار کیسے کر لیا, اور پھر جو ہے وہ طویل جو ہے وہ تاریخ انہی عقائد پر آج تک جو کھڑی ہے. یہ بنیادی سوال ہے کہ جس کے اوپر تفصیلی بات کرنے کی بھی ضرورت ہے اور مطالعے کے ذریعے سے اپنے علم کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے. میں اشارتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو مطالعے میں آسانی ہو. آپ جب بھی کبھی جو ہے وہ تقابل ادیان کی کتابیں پڑھیں یا مطالعہ بین المذاہب کی کتابیں پڑھیں تو ان کے اندر آپ کو یہ بات واضح طور پر ملے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور کے اندر ایک فرد جس کا نام ساؤل تھا, اس کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 3-4 سال بعد بتائی جاتی ہے. اور وہ فرد پہلے یہودی عقائد پر بڑی شدت کے ساتھ کاربند تھا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سماوات کے واقعے کے بعد یقیناً ہمارا اسی پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا, تو ان کے بالام ہی کا پیروکار بننے کا اس نے روپ کیسا دھارا, کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سچا پیروکار ثابت کیا, آپ کو تفصیلات ملیں گی کہ اچانک اس کو مکاشفہ ہوا. وہ اپنے جو ہے وہ روحانی نورانی مکاشفات کے نتیجے میں جو ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا اب وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلوانے لگا اور عیسائیوں کا رہنما بننا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے لگا. یہ واقعات آپ کو ملیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے وہ بحثیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے متعلق, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت سے متعلق, جن کا کوئی اس سے پہلے تصور تک نہیں کرتا تھا, ان ساری فلسفیانہ بحثوں کو ساؤل کہ جس نے عیسائیت اختیار کرنے کے بعد اپنا نام پولوس رکھا اور پھر سینٹ پال جو ہے وہ بنا, اس پولوس نے وہ ساری فلسفیانہ بحثیں جو ہیں وہ اس طرح سے دنیا عیسائیت کے اندر جو ہے وہ پھیلائیں کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک روح اللہ کے طور پر نشانی سمجھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی حیثیت سے جن کو پہچانتے تھے, وہ جن کی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل پیرا تھے, اب انہی کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں, اللہ کا رسول کہنے کی بجائے. آخر میں اپنی بات نہیں کرتا, آخر میں ایک جملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کہ ایک عیسائی مستشرق جس کا نام برونو بارٹر ہے, بہت بڑا ایک عیسائی عالم ہے برونو بارٹر, اس کا ایک بڑا ہی مشہور جملہ ہے. وہ جملہ آخر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ صرف آپ کو اشارتاً اس بات کا پتہ چل جائے کہ عیسائیت کی جن تعلیمات پر عیسائی عمل پیرا ہیں وہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں. ذرا جملہ سنیے. اس نے یہ دلچسپ تبصرہ کیا ہے کہ روما کے بھیڑیے نے ناصرہ کی بکری کی کھال اوڑھ لی اور پولویت کو عیسائیت کی شکل میں اور پولویت عیسائیت کی شکل میں نمودار ہوئی. یہ جملہ ذرا غور سے میں اس کو وضاحت کر دیتا ہوں. روما کے بھیڑیے نے, روم سے اس کا تعلق تھا, ٹھیک ہے, اصل نام ساؤل تھا, جس نے عیسائیت اختیار کرنے کے بعد پولوس نام رکھا. تو پولوس سے پولویت یعنی جو اس کے نظریات تھے, جو اس کے عقائد تھے, جس کو پولویت کہا جائے,
پولویت کو عیسائیت کی شکل میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو یہ جملہ دوبارہ سن لی کہ روما کے بھیڑیے نے ناصرہ علاقہ ہے وہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طویل عرصہ تک جو ہے وہ قیام پذیر رہے. ناصرہ کی بکری کی کھال اوڑھ لی. یعنی ایک منافق جب اپنا حلیہ بدلتا ہے تو اپنے اوپر جو ہے وہ ایسا لبادہ اوڑھ لیتا ہے کہ جس سے وہ پہچانا نہ جا سکے. تو اب تھا وہ روما سے تعلق رکھنے والا، ناصرہ کے اندر آ کر جو ہے وہ ناصرہ کے لوگوں کی طرح کا حلیہ اختیار کرتا ہے، اور پھر اس طرح ناصرہ کے اندر یعنی ان علاقوں کے اندر جن کا تعلق جو ہے وہ قدیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ جائے پیدائش اور ان سے منسلک علاقوں کے ساتھ تھا، ان علاقوں کے اندر آ کر اب لوگوں کے سامنے کس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے؟ وہ پولویت کی تبلیغ کر رہا ہے. یعنی پولوس اپنی نظریات اور عقائد کی تبلیغ کر رہا ہے، اور کر کیا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے عیسائیت جس کو میں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہ عیسائیت جو پولوس نے پھیلائی تھی اس کی تفصیلات ہیں ساری. آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ پولوس کی پھیلائی ہوئی جو ہے وہ تعلیمات ہیں. عقیدہ ابنیت مسیح جو ہے وہ پولوس کی پھیلائی ہوئی تعلیمات ہیں. کفارہ کا عقیدہ کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے کر اس عظیم غلطی کا جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اس کا کفارہ پوری بنی نوع انسانیت کی طرف سے ادا کر دیا ہے، لہذا اس عقیدے کو ماننے کے بعد ہی فرد جو ہے وہ عیسائی کہلا سکتا ہے. یہ ساری تعلیمات اس پولوس کی پھیلائی ہوئی تعلیمات ہیں. ان کی وضاحت بھی انشاءاللہ مزید کریں گے آپ کے سامنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا